مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ ابھی جو ہم نے تلاوت کی ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ 6 باب 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک، اس تلاوت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں اور ہم سب سننے والوں کے لیے دعا کریں، تاکہ آج کا زندگی بخش پاک کلام میرے لیے اور ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ شکر، تعریف، ہم جے ہو پیارے خداوندہ تیری، آج کے دن کے لیے اور اس موقع کے لیے جو تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں اور پاک کلام پیش کر سکوں۔ تو میری ساری کمی کمزوری کو تو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر دے، اور اس سارے کلام کو ترتیب دینے میں تو میرا مددگار ہو۔ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور تیری مرضی پوری کرنا میری خوشی ہو، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہو۔ پیارے خداوند، میرا کامل بھروسہ، ایمان، یقین ہے، یقیناً تو نے میری دعا کی طرف کان لگایا ہے اور تو میرے ساتھ ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جو آج کی تلاوت یوحنا عارف کا جو مکاشفہ کی ہم نے کی ہے، اور جو یوحنا عارف ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، مکاشفہ کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو باتیں ہیں ان کو صاف واضح طور پر ان باتوں کو ظاہر کرے۔ اور ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو یوحنا عارف نے مکاشفہ میں بات یہ بیان کی ہے یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں، اور جب یہ آمد آئے گی تو وہ ساری وہ بات بیان کر رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا حالات ہوں گے، دنیا کیا کرے گی۔ یہ پوری دنیا کی بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت کے ہر انسان کی حالت کیا ہے، اور یہ جو تلاوت کی گئی ہے اس میں وہ ساری باتیں جو ہیں، جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے گا تو وہ والی ساری باتیں اس وقت کی آنے والی بات کی باتیں کی گئی ہیں۔ ہم ذرا تلاوت کی طرف غور کریں اور دوبارہ اس کی طرف اپنے ذہن کو لگائیں۔ اس یوحنا عارف کے اس مکاشفہ میں جب وہ فرماتا ہے کہ جب 6 مہر کھولی گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بنچال آیا۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ بنچال، اور یہ یسوع مسیح نے اس کی پیشن گوئی کی ہے، لیکن یہ بڑے بنچال پوری دنیا کی بات کر رہا ہے، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی جوان اور سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے
کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برے کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بالکل اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی، اور یہاں جو ہمارے لیے آج کی کلام مقدس میں سمجھنے کی، غور کرنے کی، خبردار رہنے کی بات ہے، جو ہمارے لیے فکر کی بات ہے، جو آج کے کلام کے مضمون کی بات ہے، وہ ہمیں بھی سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو یہاں سورج اور چاند کا اور ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ چاند خون سا ہو جائے گا، چاند کیا ہو جائے گا؟ خون سا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم خبریں، نیوز وغیرہ ہر روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس 26 تاریخ کو یہ چاند جو تھا یہ خون سا ہو گیا تھا، اور اس کا جو ہم دیکھتے ہیں خبروں میں، پاکستان میں اس وقت نہیں تھا، اس لیے یہاں پر نظر نہیں آیا چاند کا خون سا ہو جانا۔ یورپ کنٹری میں، امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں یہ واضح طور پر چاند کا خون سا ہو جانا نظر آیا، اور بہت سارے جو اپنے تبصرے کرنے والے لوگ ہیں، جو نالج رکھتے ہیں مذہبی اور سائنسی اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے، وہ بھی یہ اپنے تبصرے کرتے تھے کہ چاند کا خون سا ہو جانا یہ تو بڑی خطرے والی بات ہے، یہ تو بڑی ہمیں خبردار کرنے والی بات ہے، ہوشیار کرنے والی بات ہے۔ یہ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ چاند کا خون سا ہو جانا پوری دنیا کی تباہی کو ظاہر کرتی ہے، یہ بہت بڑی جنگ کی، خون ریزی کی بات کرتی ہے۔ یہ نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں یہ تو پوری دنیا کی تباہی کی خون ریزی ہے، ساری دنیا کی تباہی کا ذکر ہے، خون بہانے کا ذکر ہے، جنگ و جدر کا ذکر ہے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اور جو ہم آج کے دور میں ہیں، اور آج جو ہمارے پاس موقع ہے کلام کو سننے، سمجھنے، خبردار رہنے کا، ہوشیار رہنے کا، تو ہمیں تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو بالکل اس وقت کی بات کر رہا ہے جب یسوع مسیح نے آ جانا ہے، تو پھر تو کوئی موقع نہیں ہے، پھر تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے جو ہمیں یہ ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ چاند کا خون سا ہو جانا یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو لال رنگ تو جو ہے جسے چاند کا خون سا ہو جانا ریڈ مون انگلش میں کہتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے خبروں میں یہ ریڈ مون جو ہے، جو تبصرہ کرنے والے ہیں کہ جن ملکوں میں یہ نظر آیا ہے سب سے پہلے تو وہ تباہ ہوں گے، جو جن ملکوں میں، اگر وہ امریکہ کی بھی بات کرتے ہیں، یورپ کنٹری کی بھی کرتے ہیں، جن پہ نظر آیا ہے یہ ریڈ خون، اور تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں وہ ملک تو پہلے ہی تباہ ہوں گے۔ تو یہ جو خطرے کی بات، خطرے کی گھنٹی ہے، یہ لال رنگ کا لال ہو جانا، یہ تو ویسے بھی ہم اگر روڈ پہ بھی دیکھیں تو جہاں لال ریڈ لائٹ جلتی ہے تو رک جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں، تو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے کہ آگے نہیں جانا، خبردار کیا جا رہا ہے۔ اور یسوع مسیح نے بھی ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے شاگردوں کو بھی پہلے سے پیشن گوئیاں کر دی تھیں، خبردار رہنا ہے۔ خبردار کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، اگر کسی چیز سے کہیں خطرہ ہے، کہیں چیز تباہی کے لیے ہے تو خبردار کیا جاتا ہے کہ آگے نہیں جانا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا خبردار کیا جا رہا ہے، اور یہ خبردار ہمیں پہلے یسوع مسیح جب اس دنیا میں پہلی آمد آئی تھی تو اس وقت اس نے بتایا تھا
کہ جب میری دوسری آمد ہوگی تو دنیا کے حالاتوں کا ذکر یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا. اور یہ جو بالکل اس وقت کا واقعہ ہے، یہ تو آج ہمارے لیے جو ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جو یسوع مسیح پیشن گوئیاں کر رہا ہے اور جو اس نے کی تھی اس وقت اور جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں، یہ تو واقعی ہمیں پہلے سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے. ذرا ہم یسوع مسیح کی جو پیشن گوئیاں ذرا اس کو دیکھیں گے. ہم لوکا رسول کی انجیل میں سے دیکھیں گے. لوکا رسول کی انجیل 21واں باب، یہ ہم نے بالکل اس وقت کی دور جو یسوع مسیح نے ان بارے میں پیشن گوئیاں کی تھیں اس کے بارے میں ہم بات دیکھیں گے. لوکا رسول کی انجیل، بہت ساری انجیلوں میں بہت سارے حوالے ہیں لیکن میں ایک ہی پڑھ رہا ہوں. 21 باب 7 آیت سے شروع کریں گے اور لمبی تلاوت ہے. اس میں وہ ساری باتیں ہیں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. یسوع مسیح نے جب شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، جب یسوع مسیح ان سے ہیکل کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس وقت یسوع مسیح ان سے باتیں کرتا ہے، شاگردوں سے پوچھتا ہے. شاگرد پوچھتے ہیں. یسوع نے ان سے کہا، شاگردوں نے یسوع سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ اس نے کہا، خبردار رہو، ہوشیار رہو، بیدار رہو، گھبرا نہیں جانا، تم نے گمراہ نہ ہو جانا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے. تم ان کے پیچھے نہ جانا، اور جب لڑائیاں اور فساد کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا. پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑوائیں گے، ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالتوں میں کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی خلاف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہو، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی بہن اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوگا. اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. اور ساری اتنی تلاوت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں اس میں بتائی گئی ہیں، ہم ہر روز اپنے ارد گرد یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور خبردار ان کو رہنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم خدا پرست لوگ ہیں اور بھی جو مسیح لوگ ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمیں اس آنے والے وقت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے.
اور ہمیں کلام کس بات سے آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں تسلی جو دے رہا ہے، جو ہمیں دلاسا دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا میرے آنے سے پہلے، یہ وہ نشانیاں بتا رہا ہے جب وہ اس دنیا میں آیا تھا، پہلی آمد تھی۔ اور یوحنا عرف یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب یسوع مسیح کی اب دوسری آمد ہونے والی ہے، اور یہ اس کی نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ سب یسوع مسیح کی باتیں ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے، بیدار رہنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، اس لیے ہمارے لیے فکریہ لمحہ ہے، خطرے کی بات ہے، خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہمیں اس دور میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کس طرح چلنا ہے۔ یہ جو اس کے لوگ ہیں، جو آج اس کے پرستار ہیں، جو اس پر ایمان، بھروسہ، یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں اس وقت میں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ان تلاوتوں میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں، یہ ان سے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یسوع مسیح بتاتا ہے کہ یہ میری آمد کی نشانیاں ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ تو جب یسوع مسیح پہلے آیا تھا، جب اس کی پہلے آمد ہوئی تھی، تو وہ تو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ تو ابھی تو وہ نجات کا راستہ دکھانے کے لیے نہیں آ رہا کہ تم نے اس نجات کے راستے پہ چلنا ہے، ابھی تو وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس عدالت کے لیے ہمارے پاس تو بھی موقع ہے، اس غضب سے بچنے کے لیے تو ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس کی تعلیم میں سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں دیکھیں، ان ساری باتوں کا، تو جب یسوع مسیح نے، جب خدا نے ان چاند، سورج، ستاروں کو بنایا، پیدائش پہلے باب کی 14ویں 15ویں آیت میں ذکر ہے، تو خدا نے، خدا باپ نے چاند اور سورج اور ستاروں کو مہینوں کے حساب کتاب لگانے کے لیے، دن کا حساب کتاب لگانے کے لیے، سالوں کا حساب کتاب لگانے کے لیے بنایا۔ جو ہم آج کیلنڈر دیکھتے ہیں، جو آج دن ہم دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، ہفتے دیکھتے ہیں، پورے سال کا حساب کتاب دیکھتے ہیں، تو یہ خداوند جب اس نے بنایا تو اس وقت ان کا بتایا گیا کہ خدا نے کس مقصد کے لیے بنایا۔ آج بھی ہمارا جو پورا کیلنڈر، تاریخ، سب کچھ ہے، تو ان کے حساب کتاب لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ کیلنڈر بنتا ہے۔ اور یہ بات جب یسوع مسیح ہمیں ان باتوں میں بھی بتاتا ہے، اور جب خدا باپ نے بھی جب ان کو بنایا، تو اس وقت بتائی گئی کہ سورج، چاند، ستاروں کا کام کیا ہے۔ اور دوسری بات بھی جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں چاند، سورج، ستاروں کے فائدے بھی بتائے گئے ہیں، نقصان بھی بتائے گئے ہیں۔ تو فائدہ جیسے میں نے بتایا، ایک ہے کہ حساب کتاب لگانے کے لیے تھا، اور دوسرا ہم دیکھیں فائدہ، تو چاند اور سورج کا فائدہ یہ تھا کہ آج جو کچھ ہم کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، یہ سورج اور چاند کی وجہ سے تو پکتے ہیں، پکائے جاتے ہیں، اگتے ہیں۔ سورج کی روشنی سے پکتا ہے، چاند کی روشنی سے یہ اگتا ہے، تو یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند کی بات ہے۔ پہلے بھی فائدے کی بات بتائی گئی ہے جب چاند اور سورج کی۔ اور بعض جب خداوند نے بنایا تو بت پرست لوگ جو تھے، وہ تو اس کی پرستش کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، اور یہ بات خدا نے اسرائیلیوں کو منع کی کہ تم نے ان کی پرستش، عبادت نہیں کرنی۔ اور اگر آج ہم یہ یسوع مسیح کی آج کی جو پیشن گوئیاں ہیں، اگر ان کی طرف دیکھیں، تو ہمیں اس کی جو ہمیں پہلے سے وارننگ، آگاہ، خبردار کیا جا رہا ہے، تو ہمیں کس طرح آج اپنی زندگی بسر کرنی ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند بات ہے۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ چاند اور سورج کے نقصان بتائے جا رہے ہیں،
کہ ان سے انسانی جانوں کو نقصان کیا ہوگا۔ کلام مقدس میں اگر لفظ چاند گرہن نہیں آیا، لیکن چاند اور سورج کے نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ذکر پایا جاتا ہے کہ چاند سے نقصان کیا ہے، سورج سے انسانی جانوں پر نقصان کیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، جو آج کا کلام ہے، ہمیں ہمارے لیے خبردار ہونے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس موجودہ دور میں اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اور یہ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے خود اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ تم اپنے آنے والے دور میں، اس خطرناک دور میں کس طرح بچ سکتے ہو۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، جو میرے لوگ ہیں، جو میری بھیڑیں ہیں، جو میری آواز کو سنتی ہیں، وہ میرے پیچھے آتی ہیں۔ اچھے چرواہے سے مراد یہ ہے، وہ دوسرے جو آج کل کے چرواہے ہیں، وہ کہتا وہ تو سارے اپنے پیٹ کی خاطر کرتے ہیں، لیکن میں تو جو چرواہا ہوں، میں نے تو اپنی بھیڑوں کو لیا، اپنے لوگوں کے لیے جان دی ہے۔ تو میں بچانے کی اپنے لوگوں کو پوری طرح سے طاقت قدرت اختیار رکھتا ہوں۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے تلے چھپا لیتی ہے، جب مصیبت، نقصان، تنگی، ان کو خطرہ محسوس ہو تو وہ اپنے پروں کے نیچے مرغی آواز دیتی ہے، بچے اس کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہہ رہا ہے اسی طرح میں تمہیں آواز دیتا ہوں، میں تمہیں بچانے والا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کی آواز سے مراد یہ ہے کہ اس کے کلام کو ہم سنیں۔ آواز اس کی کیا ہے کہ اس نے کیا فرمایا ہے ہمیں اس موجودہ حالات میں بچانے کے لیے۔ اس کا کلام ہمیں بچانے کے لیے کیا فرماتا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ متی رسول کی انجیل کے جو 28ویں باب کی 20ویں آیت ہے، تو وہاں یسوع مسیح فرماتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، تو میرے حکم جب وہ آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو ان کی ذمہ داریاں دے رہا تھا، کام سونپ رہا تھا، تو یسوع مسیح ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو یہ بھی بتانا کہ تم نے میرے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، میری آواز کو سنو گے، تو میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں بچانے کی پوری طاقت قدرت اختیار رکھتا ہوں۔ اگر تم حالات سے گزرو گے تو تم نے نہیں ہے بولنا، میں تمہیں روح دوں گا جو تمہاری مدد کرے گا، جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو اگر آج ہم نے بچنا ہے تو صرف اس چیز کی رٹ نہیں لگانی کہ ہمارا ایمان صرف یسوع مسیح پر ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد اس چیز کو دہرائیں، تو آج تو جو جس طرح کی بھی بات ہوتی ہے، چاہے یسوع مسیح پر ایمان کی ہو، کسی طرح کی بھی بات ہو، تو رٹ لوگوں نے یہ لگائی ہوئی ہے کہ ہمارا تو ایمان یسوع مسیح پر ہے۔ تو اس طرح کا ایمان جو یعقوب رسول فرما رہا ہے دوسرے خط میں کہ صرف ایمان جو ہے وہ بچا نہیں سکتا، ایمان کے ساتھ خداوند کے کلام کی باتوں پر، اس کی آواز پر عمل کرنا ہے۔ مردہ ایمان نہیں بچا سکتا۔ ایمان کا مطلب ایمان، بھروسہ، یقین کمپلیٹ یسوع مسیح پر رکھنا ہے، اور یسوع مسیح میں ہو جانا ہے، پیوست ہونا ہے، یسوع مسیح میں آ جانا ہے۔ یسوع مسیح میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایمان تو یسوع مسیح پر رکھتے ہیں اور یقین کسی اور چرواہے کی باتوں کا کرتے ہیں اور بھروسہ رسموں پر رکھتے ہیں، تو یہ تو یسوع مسیح کے دائرے سے، اس کے کلام کی آواز سے باہر نکل گئے، کلام سے باہر نکل گئے۔
ایمان بھی خداوند یسوع مسیح پر رکھنا ہے، یقین بھی اس پر رکھنا ہے، بھروسہ بھی اس پر رکھنا ہے کہ ہمیں بچانے والا تو یہ ہے۔ تو جو اس کی بیڑے ہیں، جو اس کی لوگ ہیں، وہ اس کی اس آواز کو سنتے ہیں، وہ کسی دوسرے چرواہے کی آواز کو نہیں سنتے، وہ یسوع مسیح کے اس کلام کی آواز کو پہچانتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے، وہ بچانے کی طاقت وہ مجھے رکھتا ہے۔ اور اگر جس طرح میں نے چاند، سورج اور ستاروں کا ذکر کیا ہے اور تلاوت میں کیا ہے، آج بھی چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن لگتا ہے، آج بھی یہ سارے واقعات ہوتے ہیں، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر چاند گرہن باہر ہے تو ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہ ہو سکتا ہے، ہمیں وہ ہو سکتا ہے، طرح طرح کی وہ بیماریوں کا، تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لیکن جو خداوند یسوع مسیح فرما رہا ہے، وہ تو ان سے بچنے کے جو ان کے اثرات ہیں، وہ تو میں ان کے اثرات سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ تو آج کے حالات سے بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اور اگر ہم زبور 121 کی 6 آیت میں دیکھیں تو زبور 121 کی 6 آیت یہ فرماتی ہے، وہاں خداوند یہ فرما رہا ہے کہ نہ تجھے دن کی روشنی میں سورج کچھ نقصان پہنچائے گا، نہ رات کی روشنی میں چاند گرہن یا سورج گرہن کچھ تجھے نقصان نہ پہنچائے گا، کچھ زر نہ پہنچائے گا۔ میں تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری مدد حفاظت کروں گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے، سورج کے چاند گرہن ہے ہم پر اثرات ہوں گے، سورج گرہن ہے ہم پر اثرات ہوں گے، تو خداوند کہہ رہا ہے میں تو تیری آنے جانے میں میں تیری مدد کروں گا، تجھے کچھ نقصان نہیں ہوگا، تجھے کچھ زر نہیں پہنچے گا۔ اور اگر ہم جس طرح میں نے کہا کہ یسوع مسیح میں آنے سے ہم بچ سکتے ہیں، جس طرح یسوع مسیح نے مرغی کی مثال دے کر سمجھایا ہے، تو یسوع مسیح میں آنے کا مطلب ہے کہ اگر باہر حالات خراب ہیں، ہماری گلیوں کے حالات خراب ہیں، تو اگر ہم فوراً اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہم پر ابھی کچھ تکلیف نہیں آ سکتی۔ تو جب ہم یسوع مسیح میں آ جائیں گے، یسوع مسیح کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کلام پر پورا ایمان بھی اس پر رکھیں گے، یقین بھی اس پر کریں گے، اور بھروسہ بھی اس پر کریں گے، اس کی تعلیم سے، اس کے حکموں سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسرے کسی چرواہے کی باتوں کا یقین نہیں کریں گے، جو کچھ یسوع مسیح نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ تو یہ یسوع مسیح میں پیوست ہونے کا مطلب ہے۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں پیوست نہ ہو تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی۔